میں نے بیٹا جنم دیا تھا۔ میں سرکاری اسپتال کے بستر پر لاوارث پڑی تھی کیونکہ یہ بچہ ناجائز تھا۔ میں خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا تھا، پر میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا تھا۔ میں بچے کو لے کر ایک دارالامان میں رہنے لگی۔ جب ایک امیر کبیر آدمی وہاں خیرات دینے آیا تو میرا دل زور سے دھڑکا کیونکہ میرا بچہ بالکل اس کے جیسا تھا۔ لیکن بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہ تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا تم ہی وہ لڑکی ہو جو میری مجرم ہے، میں یہ سنتے ہی ڈر گئی۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ میں رونے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر میری آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ میری زندگی پہلے ہی میرے ساتھ بہت کھیل کھیل چکی تھی اور مجھ میں کسی نئے امتحان سے گزرنے کی ہمت باقی نہیں تھی۔ مگر تب ہی وہ کہنے لگا کہ میرا نام مقدس ہے، میرا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہے، جہاں میں اپنی بڑی بہن اور اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، جہاں 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے گھر کے ہر فرد کو محنت مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ میری بہن مروہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور اماں کے ساتھ محلے میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ ابا ایک چھوٹے سے کارخانے میں چمڑے کے بیگز سیتے تھے۔ اماں نے ابا سے کبھی برے حالات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہوتا ہے جو حالات کے سامنے ہار مان جائے۔ ہماری زندگی سادہ مگر باعزت تھی۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی اور پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ اونچے اونچے خواب دیکھنا میرا شوق تھا۔ میرے بہت سے خواب تھے کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں اور اپنے گھر کو بہتر بناؤں گی۔ میں اتنا کما سکوں گی کہ ابا کو کارخانے سے چھٹکارا دلا سکوں گی اور مروہ کے ہاتھ بھی خود پہلے رنگین کرواؤں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ خواب جب آنکھوں سے نکل کر حقیقت کی زمین پر اترتے ہیں تو اکثر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں بے انتہا خوبصورت تھیں، مگر مروہ میری نسبت زیادہ مزاج اور خاموش طبع تھی۔ وہ ہمیشہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی اور ایک سادہ سوچ رکھنے والی عام سی لڑکی تھی، مگر میرے خواب بہت اونچے تھے۔ مروہ کو جو بھی ملتا تھا وہ اسی میں خوش ہو جاتی تھی، مگر میں ہمیشہ بہتر اور زیادہ لینے کے حق میں تھی۔ ہم جس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے اس چھوٹے اور عام سے گھر سے نکل کر ایک بہت بڑے گھر میں رہنے لگوں، کیونکہ مجھے غریب ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلد اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھے دوبارہ کسی اس چھوٹے سے گھر کو نہ دیکھنا پڑے۔ اس وقت مروہ میٹرک کر رہی تھی، جب اماں ابا کو یہ فکر ستانے لگی تھی کہ مروہ اب جوان ہو گئی ہے اور اس کا گھر بس جانا چاہیے، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکی کی کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس لیے اماں نے ایک رشتے والی کو مروہ کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کو کہا۔ میں اس حق میں بالکل نہیں تھی کہ مروہ کی شادی کم عمری میں ہو جائے اور وہ اسی چھوٹے سے گھر سے رخصت ہو۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں بہت سارے پیسے کما لوں اور ہم امیر ہو جائیں تو میں اپنی بہن کو دھوم دھام سے رخصت کروں، مگر اماں ابا میری باتیں سن کر ہنس دیا کرتے تھے اور مجھے نادان سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میرے خیالات بہت اونچے تھے، شاید اس لیے میں ایسا سوچتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کی تقدیر بدل سکوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کی تقدیر میری ہی وجہ سے بدلنے والی ہے اور اس تقدیر کا رخ بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ اماں تو مروہ کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھی، مگر ہمارے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ کوئی اچھا رشتہ ہمیں مل پاتا۔ مروہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا وہ کوئی نہ کوئی اناڑی ہی ہوتا تھا۔ کبھی کسی موچی کا رشتہ آتا تو کبھی کسی ایسے لڑکے کا جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑ پونچھ کرتا تھا۔ اماں ابا نے ہر عام سے رشتے کو انکار کر دیا تھا۔ مروہ ابھی خاموش تھی اور ویسے بھی وہ سادہ اور معصوم لڑکی تھی۔ وہ اماں ابا جہاں اور جس کے ساتھ بھی بیاہ دیتے وہ خوشی خوشی رخصت ہو جاتی، لیکن وہ ان کے لیے اتنا بوجھ بھی نہیں تھی کہ وہ اسے کسی ایرے غیرے کے حوالے کر دیتے۔ آخر کار ایک دن رشتے کروانے والی نے اماں کو ایک رشتہ بتایا۔ اس لڑکے کا نام وسیم تھا اور وہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ اماں ابا کو لگا کہ شاید اچھا نصیب ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ وسیم کی ماں نے صاف کہا کہ انہیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، بس لڑکی نیک ہو۔ ہمیں لگا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری دہلیز پر وسیم کا رشتہ آیا ہے۔ اماں ابا کے دل میں اس رشتے کو لے کر تھوڑا سا ڈر ضرور تھا کہ ہمارے جیسے غریبوں کے گھر میں اتنا اچھا رشتہ کیسے آ سکتا ہے، مگر میں تو وسیم کا رشتہ دیکھتے ہی بہت خوش ہو گئی تھی۔ جب مروہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی تو میں بھی ان سے ملنے کے لیے باہر جاتی رہوں گی، کیونکہ وہ میری اکلوتی بہن تھی اور میں وہاں جا کر محنت مزدوری کر کے ڈھیر سارے پیسے کما سکوں گی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ اماں ابا اس رشتے سے انکار نہ کریں۔ اماں ابا بھی اس رشتے کے لیے مان گئے تھے۔
کیونکہ وسیم شکل و صورت سے خوبصورت اور سیرت سے بھی سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی فیملی چھوٹی سی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ہم سے جہیز کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور نہ جانے کیا کچھ سوچنے لگی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ جب مروہ کی شادی وسیم سے ہو جائے گی تو ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے اور ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ کسی حد تک میں بالکل ٹھیک ہی تھی، حالات بدلنے والے تھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا رخ کس طرف جائے گا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ جب بھی وسیم کے گھر والے آتے تو میں بھاگ بھاگ کر ان کی خدمت کرتی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مروہ میری اکلوتی بہن تھی اور شادی کے بعد مجھ سے بہت دور جانے والی تھی۔ مجھے غرض صرف اس بات سے تھی کہ مروہ کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو رہی تھی جو ہم سے امیر تھا۔ آخر کار مروہ کی شادی سادگی سے طے ہو گئی اور وسیم کے گھر رخصت ہو کر چلی گئی جو لاہور میں تھا۔ وسیم شادی کے لیے چھٹی لے کر پاکستان آیا تھا، مگر شادی کے ایک ہفتہ بعد ہی وہ سعودی عرب واپس چلا گیا اور 2 سال تک اس کی واپسی ممکن نہ تھی۔ جب وسیم واپس گیا تو مروہ بھی ہمارے پاس آ گئی تھی، مگر میں اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی تھی بلکہ اداس ہو گئی تھی کہ وہ واپس کیوں آ گئی ہے، وسیم کے ساتھ سعودی عرب کیوں نہیں گئی، کیونکہ جب تک وہ نہیں جاتی میں اس کے پاس کیسے جا سکتی تھی۔ مروہ کہتی تھی کہ وسیم کچھ کاغذات بنوا رہا ہے اور جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو وہ بھی اس کے پاس چلی جائے گی۔ میں ہر روز مروہ سے یہی پوچھتی کہ کیا کاغذات کا کام مکمل ہو گیا ہے یا نہیں، مگر وقت کے ساتھ وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ نہ کوئی شکایت کرتی تھی نہ خواب دیکھتی تھی۔ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگر اب اس کی خاموشی عجیب تھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، بس اماں کے ساتھ کام میں لگی رہتی تھی۔ وہ وسیم کو خط لکھتی، تصویریں بھیجتی جن کا جواب کبھی کبھار آتا تھا۔ مروہ کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور وسیم کے جانے کے بعد اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی چھا گئی تھی۔ وہ نہ پہلے کی طرح ہنستی تھی نہ مجھ سے شوخیوں میں بات کرتی تھی۔ میں دن گن گن کر گزار رہی تھی کہ کب وسیم اسے اپنے پاس بلائے تاکہ مجھے بھی سعودی عرب دیکھنے کا موقع ملے اور میں اپنی قسمت بدل سکوں، کیونکہ مروہ کی قسمت تو بدل چکی تھی۔ آخر کار میرا انتظار ختم ہو گیا جب مجھے یہ خبر ملی کہ وسیم نے کاغذات کا کام مکمل کر لیا ہے اور مروہ اب بہت جلد سعودی عرب جانے والی ہے۔ میں یہ خبر سن کر بہت خوش تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ مروہ مزید اداس ہو گئی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اماں ابا اور مجھ سے دور جانے کا غم اسے اداس کر رہا ہے، مگر مجھے اس پر غصہ آیا کہ جب قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ ناشکری کیوں کر رہی تھی۔ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ غریبی سے نکل کر امیروں کی زندگی گزارے، مگر پھر بھی اداس ہو رہی تھی۔ اور اداس صرف وہ نہیں تھی بلکہ جیسے جیسے ان کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے اماں ابا بھی اداس ہونے لگے تھے، مگر مجھے ان سب پر غصہ آتا تھا کہ آخر کار وہ دن آ گیا جب مروہ نم آنکھوں سے ہمیں چھوڑ کر وسیم کے پاس سعودی عرب چلی گئی۔ اس دن اماں ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی خواب جو میں ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی، امیر ہونے کے اور گھر کے حالات بدلنے کے خواب۔ میں نے جاتے ہوئے مروہ سے کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لینا کیونکہ مجھے بھی امیروں کی زندگی دیکھنی ہے، مگر مروہ کہنے لگی کہ وہ تو مجھ سے اور اماں ابا سے دور جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مگر میں ایسی خواہش کیوں کر رہی تھی؟ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں اماں ابا کے پاس ہوں، مگر مجھے اس وقت اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو صرف ملک سے باہر جا کر پیسے کمانا چاہتی تھی تاکہ امیر ہو سکوں اور غریبوں والی زندگی سے نکل کر بڑے سے گھر میں زندگی گزار سکوں جیسے فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بلکہ محلے میں جو امیر لوگ تھے صرف ان کے پاس موبائل ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک عالیہ تھی جو میری اسکول کی دوست تھی، اس کے پاس موبائل تھا۔ میں ہر روز اس کے گھر جاتی اور اس کے فون سے مروہ سے بات کرتی اور ہمیشہ یہی کہتی کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں نے کبھی مروہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ باہر کی زندگی کیسی ہے یا وہ خوش ہے یا نہیں، اسے ہماری یاد آتی ہے یا نہیں، بلکہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے بلا لے، کیونکہ میں غریبوں کی زندگی گزار کر تھک چکی تھی اور اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری باتیں سن کر مروہ کے ساتھ ساتھ عالیہ بھی حیران ہوتی تھی اور مجھے سمجھاتی تھی کہ باہر کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا میں سوچتی تھی۔ اس سے کہیں بہتر مجھے باہر کی زندگی لگتی تھی، کیونکہ اس کے اپنے ابا بھی بیرون ملک نوکری کرتے تھے، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ زندگی اس زندگی سے کہیں بہتر ہے جو میں اس چھوٹے سے گھر میں گزار رہی تھی۔ میں ہر روز مروہ سے یہی کہتی تھی کہ وہ کسی طرح مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں اس کے پاس جا کر ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار تھی جس سے میں ڈھیر سارے پیسے کما سکوں، مگر مجھے یہ علم نہ تھا کہ مروہ کے ساتھ ہونے والی میری باتیں عالیہ کے علاوہ اس کا بھائی بھی سن رہا تھا۔
اور ایک شیطانی منصوبہ بنا رہا تھا جس سے نہ صرف میری بلکہ میرے گھر والوں کی بھی عزت خراب ہونے والی تھی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ عالیہ کا بھائی عاصم میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میں تو بس روز عالیہ کے سامنے بیٹھ کر مروہ سے دل کی باتیں کیا کرتی تھی اور عاصم میری باتیں سن کر میرے خلاف ایک جال بننے میں لگا ہوا تھا۔ جب مروہ کو سعودی عرب گئے 5 مہینے گزر گئے تو اس نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور میں خالہ۔ یہ سن کر خوشی تو ہوئی، مگر میری اصل خوشی اس میں تھی کہ میں باہر کے ملک جاؤں اور عیش و عشرت کی زندگی گزاروں جس کے خواب میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ مروہ کے ماں بننے کی خبر سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اماں سجدے میں گر گئی تھی، ابا کی آنکھوں میں نمی تھی اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مگر میری خوشی کی وجہ مروہ کا ماں بننا نہیں تھا، بلکہ یہ تھی کہ اب مروہ کے پاس جانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں اتنی بے صبر تھی کہ صرف اپنی مرضی کی بات سننا چاہتی تھی اور کسی کی بات کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ مروہ کی تھکن، اس کی خاموشی، اس کی تنہائی مجھے دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ میں خود کو سعودی عرب کے کسی بڑے شاپنگ مال کے کیش کاؤنٹر کے پیچھے یا کسی ہال میں ویلکم ڈرنکس پیش کرتے ہوئے یا خوبصورت لباس میں فیشن شوز میں دیکھتی تھی جیسے فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ایک دن جب میں مروہ سے بات کرنے عالیہ کے گھر گئی تو عاصم نے خود مجھ سے بات کی اور کہا کہ مقدس، کیا تم واقعی باہر اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی، کیونکہ پہلی بار وہ براہ راست مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مگر میں نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے سعودی عرب جانے کے لیے اس کے ایک دوست سے ملنا ہوگا جو امارات میں کمپنی چلاتا ہے اور خوبصورت جوان لڑکیوں کو ریسیپشن، سیلز یا ایونٹ مینجمنٹ میں نوکری دیتا ہے، مگر ایک شرط تھی کہ وہ مجھے خود اس سے جا کر انٹرویو دینا ہوگا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر پوچھا کہ کہاں اور کب جانا ہے۔ عاصم نے کہا کہ وہ مجھے خود لے جائے گا اور عالیہ بھی ساتھ ہوگی، اس لیے مجھے فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی کہ عالیہ ساتھ ہوگی۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں عالیہ کے ساتھ لاہور جا رہی ہوں، اس کی خالہ کے ہاں، اور اماں فوراً مان گئی۔ اگلی شام عالیہ اور عاصم مجھے لے کر لاہور روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں خوشگپیاں ہو رہی تھیں، مگر میرے دل میں ایک انجانا خوف سرسراتا تھا۔ ہم ایک درمیانے درجے کے ہوٹل پہنچے جہاں عاصم نے کہا کہ وہ شخص ابھی نہیں آیا، پہلے ہم روم میں جا کر آرام کر لیتے ہیں۔ روم کا سن کر میں ڈر گئی۔ عاصم کو شاید محسوس ہو گیا، تبھی اس نے کہا کہ اس کا دوست یہیں آ کر انٹرویو کر لے گا کیونکہ وہ تھکا ہوا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں فکر نہ کروں کیونکہ عالیہ اور وہ خود بھی ساتھ ہوں گے۔ مجھے کچھ غلط نہیں لگا کیونکہ عالیہ وہاں تھی اور عاصم اس کا بھائی تھا، مگر جیسے ہی ہم روم میں پہنچے عالیہ کہنے لگی کہ اسے کچھ لینا ہے اور وہ جلدی واپس آ جائے گی، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ میں انتظار کرتی رہ گئی۔ کمرے میں صرف میں اور عاصم رہ گئے تھے۔ دروازہ بند تھا، ٹی وی چل رہا تھا، مگر آواز بند تھی۔ میں نے بے چینی سے عاصم سے پوچھا کہ اس کا دوست کب آئے گا، تو وہ کہنے لگا کہ وہاں کوئی بھی نہیں آنے والا۔ میں گھبرا گئی، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو شاید عالیہ آ جائے، مگر دروازہ اندر سے بند تھا جو عاصم نے داخل ہوتے ہی بند کر دیا تھا، اور میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ مذاق کر رہا ہے تو یہ مذاق اچھا نہیں ہے۔ میں چیخ کر کہنے لگی کہ پلیز عالیہ کو بلائیں، مگر عاصم کا چہرہ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ شیطان بول رہا تھا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ گھٹیا لہجے میں کہنے لگا کہ عالیہ نہیں آئے گی کیونکہ وہ سب جانتی ہے۔ وہ میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم بھی جانتی ہو تم کس مقصد کے لیے لائی ہو، اب یہ موقع ضائع نہ کرو۔ تم امیر بننا چاہتی ہو نا؟ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس نے زور سے میرا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ کہنے لگا کہ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اور ویسے بھی تم نے خود کہا تھا کہ تم ہر کام کے لیے تیار ہو، بس مجھے پیسے ملنے چاہیے تھے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہزار ہزار کے نوٹ رکھے اور کہنے لگا کہ لو پیسے اور میرا کام کرو کیونکہ اب یہ بھی ایک کام ہے اور تمہیں اس کے بدلے پیسے ملیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی، میں کھڑکھڑا رہی تھی اور زمین پر گر گئی تھی۔ عاصم کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تم جیسی لڑکیاں اپنی عزت خود تشتری میں رکھ کر پیش کرتی ہیں، تم سے تو صرف فائدہ اٹھانا باقی تھا۔ اس رات میری عزت، سادگی، خواہشیں سب ایک شیطانی انسان کی ہوس کی نظر ہو گئی تھیں۔ میں بند کمرے میں عالیہ کا انتظار کرتی رہ گئی۔ نہ وہ آئی نہ کوئی اور جو مجھے اس درندے سے بچا سکتا۔ وہ درندہ مجھے بے آبرو کر کے میرے منہ پر پیسے مار کر جا چکا تھا۔ اس رات مجھے اپنے گھٹیا پیسے کمانے کے خوابوں پر شدید غصہ آیا۔
اگلی صبح میں اپنے کپڑوں کو درست کرتی اپنی ٹوٹی ہوئی انا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے نکلی اور سیدھی بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑی۔ مجھے عالیہ نہ ملی، نہ اس کے بھائی کا چہرہ دوبارہ دیکھنے کا حوصلہ تھا۔ میں سارا راستہ خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پر تالا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں نے پوچھا کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے خالی نظروں سے اماں کی طرف دیکھا اور صرف سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو سب کچھ ویسے ہی تھا، مگر میرے اندر کچھ مر چکا تھا، کچھ ایسا جو کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ بہت دیر تک اپنے بے آبرو وجود کو گھورتی رہی۔ کچھ دن بعد مجھے ایک نامعلوم نمبر سے ویڈیو ملی۔ اس میں وہی کمرہ، وہی لمحے، وہی بے بسی تھی۔ ویڈیو کے ساتھ ایک میسج بھی آیا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ یہ ویڈیو سب کو دکھا دی جائے گی۔ خاموش رہو اور بس کام کرتی رہو، تمہیں اور بھی جگہوں پر لے جانا ہے۔ میرا سارا وجود لرز کیا۔ میں نے فون توڑ دیا، مگر وہ دھمکی میرے ذہن میں بجلی بن کر گونج گئی۔ اس دن کے بعد عالیہ نے مجھ سے بات نہ کی۔ میں اس کے گھر گئی تاکہ اسے اس کے بھائی کی حقیقت بتا سکوں، مگر کچھ دن بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کسی نے مجھ سے سوال نہ کیا اور نہ میں نے کچھ بتایا۔ میں خاموشی کا مجسمہ بن گئی، خالی نظروں سے در و دیوار تکتی رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ عاصم اماں ابا کے سامنے وہ ویڈیو رکھ دے گا اور مجھے جان سے مار دیں گے۔ ہر دن ڈر سے گزرتا تھا، ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی تھی، ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ عاصم ہے۔ اس دن کے بعد بھی میرا مروہ کے پاس سعودی عرب جانے کا ارادہ نہ بدلا۔ میں ہر قیمت پر جانا چاہتی تھی، مگر عالیہ کا نمبر بھی نہیں تھا۔ کافی مہینے گزر گئے، میں آہستہ آہستہ سب کچھ بھولنے لگی۔ خوشی تھی کہ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ایک دن گھر میں اکیلی تھی کہ زور سے دروازہ بجا۔ میں ڈر گئی، دروازہ کھولا تو محلے میں ایک بچہ لفافہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے لفافہ لیا، کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ بھاگ گیا۔ لفافہ بھاری تھا، کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں میری ہوٹل والی کمرے کی تصویریں تھیں۔ میری حالت ایسی ہی کہ کوئی بھی تانا دے سکتا تھا۔ ساتھ ایک کاغذ تھا، لکھا تھا کہ اگر چاہتی ہو کہ یہ تصویریں اماں ابا یا مروہ کو نہ ملیں تو دیے کے پتے پر آ جاؤ اور وہی سب کچھ دوبارہ کرو۔ میں لرز گئی، پوری طاقت سے لفافہ دیوار پر دے مارا۔ سوچ رہی تھی کہ اگر اس پتے پر نہ گئی تو کیا ہوگا۔ پہلے تو شکر کرتی تھی کہ کسی کو معلوم نہیں، مگر اب لگتا تھا کہ سب جان جائیں گے۔ میں نے لفافہ جلا کر پانی میں بہا دیا اور سوچا کہ دوبارہ ایسا ویسا کوئی کام نہیں کروں گی جس پر پچھتانا پڑے۔ بہت مشکلوں سے خود کو پرسکون کیا اور گزرے دنوں کو بھولنے لگا کہ لفافہ جلا دینے سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ مگر کچھ دن بعد ایک اور رنگ کا لفافہ دہلیز پر پڑا ملا۔ کھولا تو خوشی سے اچھل پڑی اور وہ لفافہ مروہ نے بھیجا تھا۔ نیلے کاغذ پر لکھا تھا کہ اس کی ڈیلیوری کے آخری دن ہے اور اسے میری ضرورت ہے، کیونکہ وہ اکیلی سب کام نہیں کر سکتی۔ وسیم ڈیوٹی پر ہوتا تھا، اس کو آرام اور کسی اپنے کی ضرورت تھی جو اس کا خیال رکھ سکے، اس لیے وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی۔ میں خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ اس وقت میرے ذہن سے عاصم، عالیہ، ہوٹل میں گزرنے والی وہ بھیانک رات اور عاصم کی طرف سے ملنے والا وہ لفافہ، سب کچھ نکل چکا تھا۔ اس وقت اگر میرے ذہن میں کچھ چل رہا تھا تو صرف یہ کہ میں بہت جلد مروہ کے پاس جانے والی تھی اور میرے خواب بہت جلد پورے ہونے والے تھے۔ میں ایک بار پھر وہ سب خواب دیکھنے لگی جو عاصم کے میری زندگی میں آ جانے کے بعد سے تھم گئے تھے۔ جب میں نے اماں ابا کو اس بارے میں بتایا تو اماں بہت خوش ہو گئی تھی اور میرے مروہ کے پاس جانے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں ابا مجھے خوشی خوشی مروہ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں نے بہت خوشی سے اپنا سارا سامان تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور اونچے خواب ایک بار پھر میری آنکھوں میں لوٹ آئے تھے۔ میں وہ سب کچھ سوچنے لگی تھی کہ مجھے مروہ کے پاس جا کر کرنا تھا اور کس طرح سے پیسے کمانے تھے۔ جس دن میں اس لفافے پر لکھے ہوئے پتے پر جانے والی تھی، ابا بہت خوشی سے مجھے چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ ایک بہت بڑی سی بلڈنگ تھی جہاں سے مجھے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لینے تھے، کیونکہ مروہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میرے سارے کاغذات وسیم نے مکمل کروا دیے تھے۔ مجھے بس وہ کاغذات ایک بڑی بلڈنگ میں جا کر لینے تھے اور اس کے بعد ایئرپورٹ جانا تھا جہاں سے میں مروہ کے پاس جا سکتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ اس بڑی بلڈنگ میں ابا کے ساتھ ہی گئی تھی اور ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی سے ملنے کے بعد مجھے میرے سارے کاغذات مل گئے تھے۔ چند دن بعد میری فلائٹ تھی اور مجھے لاہور سے سعودی عرب جانا تھا۔ اماں ابا خوش تو تھے مگر ان کی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ وہ ایک بیٹی پہلے ہی ان سے دور جا چکی تھی اور اب میں بھی شاید ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی تھی۔ اس دن میں خوش ہو کر تیار ہوئی۔ ابا مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ آئے تھے اور میں خوشی خوشی جہاز کی طرف جانے ہی والی تھی
جب ایک آدمی نے آ کر مجھے روکا اور کہا کہ میرے سامان کی تلاشی لینا رہ گئی ہے۔ میں مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ یہ سفر کا ایک ضروری حصہ ہے۔ مگر اس آدمی کے ساتھ جانا میری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں میرے سامنے وہی گھٹیا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس آدمی نے مجھے زور سے پکڑ لیا جو مجھے لے کر عاصم کے پاس آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہوٹل کا وہی منظر گھوم گیا تھا جس کو میں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عاصم نے کہا کہ اس نے مجھے آرام سے اپنے پاس بلایا تھا، کسی بچے کے ہاتھ لفافہ بیچ کر، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ تب اسے مروہ کا نام کا لفافہ بیچنا پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں مروہ کی بات سے انکار نہیں کر سکوں گی۔ اماں ابا کو لگا کہ میں مروہ کے پاس جا چکی تھی، اس لیے وہ مجھے تلاش کرنے نہیں آ سکے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہر دن مجھ پر نئی قیامت ڈھائی جاتی تھی۔ مجھے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ نہ جانے کون کون آ کر مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا، اور عاصم بھی ان میں سے ایک تھا۔ میں روز درد سے چیختی چلاتی تھی، مگر وقت گزرتا گیا اور مجھے یقین ہو چلا کہ میری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے مختلف دوائیں دے کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار آنکھ کھلتی تو کمرہ تاریک ہوتا یا روشنی میں موجود چہرے مجھے پہچان میں نہ آتے۔ آخر ایک دن انہوں نے مجھے لاوارسوں کی طرح سڑک کنارے پھینک دیا۔ شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا تھا، یا میں ان کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ ہوش آیا تو جسم میں جان نہیں تھی۔ کچھ لوگوں نے پانی پلایا اور میرا نام و پتہ پوچھا۔ میں نے اپنے ابا کا نام اور پتہ بتایا، کیونکہ میں اپنے اماں ابا کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ مروہ کے پاس جانے کا خیال میرے دل سے نکل چکا تھا۔ اب میں دوبارہ مروہ کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے جسم پر موجود کپڑے پھٹ چکے تھے اور زخموں کے نشانات واضح تھے۔ جب میں اماں ابا کے پاس پہنچی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں مجھے دیکھتے ہی اونچا اونچا رونے لگی، بار بار سینے پر ہاتھ مارنے لگی۔ ابا تو ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ ان کی خاموشی بہت گہری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ابا اماں ہمدردی کریں گے، مگر کچھ دن بعد میری طبیعت بھوجل ہونے لگی اور متلی آنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ میں حاملہ تھی۔ تب ابا نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور مجھے کہنے لگے کہ اسی لیے میں تجھے منع کرتا تھا کہ تو امیر لوگوں سے دوستی نہ کیا کر۔ مجھے ابا کی بات کا کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تب ابا نے ایک لفافہ میرے منہ پر دے مارا، جس میں میری عاصم کے ساتھ غیر اخلاقی تصاویر تھیں، جنہیں دیکھ کر میں نظریں چرا گئی۔ ابا جانتے تھے کہ میرا عالیہ کے گھر آنا جانا تھا اور وہ مجھے منع کرتے رہتے تھے، مگر میں ضد کر کے اس کے گھر چلی جاتی تھی، اور ابا کو لگا کہ میں عاصم کے ساتھ جان بوجھ کر منہ کالا کر کے آئی ہوں۔ میں ان کو اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی، مگر کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اوپر سے میرا بڑھتا ہوا پیٹ مجھے مزید رسوائی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابا نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ میں اپنا لاغر وجود لے کر در در پھرنے لگی۔ کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کبھی سڑک کنارے سو جاتی اور کبھی کسی پارک کے بینچ پر، جہاں میرے جیسے حالات کی اور بھی عورتیں پڑی ہوتیں۔ میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہی تھی۔ امیر ہونے کا سب خواب ایک تلخ حقیقت کا روپ دھار کر میرے بچے کھچے جسم کو نوچ رہے تھے۔ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو نہ جانے کون عورتیں مجھے ایک سرکاری ہسپتال میں چھوڑ گئیں، جہاں میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بچے کا باپ کون تھا، مگر وہ بچہ بہت معصوم تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنی ساری اذیتیں بھول چکی تھی۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اس لیے کبھی کسی سڑک پر سو جاتی تھی، مگر اب میرے ساتھ ایک بچے کی زندگی بھی جڑی تھی جسے میں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تب ہی میں نے ایک دارالامان میں پناہ لی، جہاں میں محنت کر کے کام کرتی، لوگوں کے کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی اور کمرے صاف کرتی، صرف اپنے طلال کے لیے۔ میری دنیا طلال سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ جیسے جیسے یہ طلال بڑا ہو رہا تھا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ خوبصورت تو میں بھی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کا باپ کوئی وجیہہ شخصیت کا مالک ہوگا۔ ایک دن ایک بہت امیر آدمی دارالامان میں خیرات دینے آیا تو اس کی شکل دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ طلال اس پر گیا تھا۔ وہ بھی مجھے اور طلال کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، پوچھنے لگا کہ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ میں حیران رہ گئی کہ میرا اس سے کیا تعلق۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور بتایا کہ وہ طلال کا باپ ہے۔ وہ میرے سامنے گھٹنوں کے پل بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ وہی میرا مجرم ہے، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ ظلم کیا تھا، مگر اس کے بعد اسے کبھی سکون نہیں ملا۔ اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔
تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ بہت عرصے سے میری تلاش میں تھا اور میرے نام پر صدقہ دیا کرتا تھا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین آ گیا کیونکہ طلال بالکل اس کی کاپی تھا۔ میں مشکل سے تیمور کے ساتھ جانے پر آمادہ ہوئی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج مجھے تیمور کے نکاح میں رہتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ تیمور عاصم کا دوست تھا اور ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے میری عزت خراب کی تھی، مگر کہتے ہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہی کچھ اس کی بہن کے ساتھ ہوا اور وہ زندہ نہیں رہی۔ تب تیمور نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کیا اور عاصم کو سزا دلوائی، جو اب جیل میں ہے۔ عالیہ سے اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اس کی تلاش میں ہوں تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا۔ مروہ کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، مگر میرے گھر والے دوبارہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا اپنا ہی قصور تھا۔ آج میرے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں، مگر اب مجھے اس کی کوئی طلب نہیں رہی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سمیع ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔